السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساری اپنے پیاروں کو اپنی باتیں میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ انشاءاللہ رمضان مبارک میں ہم سورہ یاسین مبارکہ اور سورہ الرحمن کا ترجمہ اور مختصر انشاءاللہ اس کا جو ہے وہ تفسیر انشاءاللہ کریں گے۔ تو الحمدللہ شروع کیا ہے، شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ پہلے ترجمہ اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تھوڑی تشریح انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتا جاؤں گا۔ اور جو بھی مرد اور خواتین حضرات اگر قرآن شریف ان کو پڑھنا نہیں آتا، یہ میری آپ بات توجہ سے سنیے گا، جو بھی مرد اور خواتین حضرات کو قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا تو انشاءاللہ میں آہستہ آہستہ ایک الفاظ جزا جزا کر کے پڑھتا جاؤں گا۔ آپ انشاءاللہ توجہ سے وہ سنتے جائیں اور پڑھتے جائیں تو آپ کو انشاءاللہ پڑھنا آسان ہو جائے، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا جو بھی سمجھنا چاہے۔ باقی اس کے جو فوائد ہیں اور اس کے پڑھنے کا طریقہ کس طرح ہے، یعنی اگر ہماری کوئی ضروریات ہیں، مقاصد ہیں، تو کس طرح سے یاسین مبارکہ پڑھیں، کتنی مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ میں وہ بھی آپ کو بتاتا جاؤں گا۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں انشاءاللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان۔ یاسین، یہ سورہ مبارک کا نام ہے، اس کا ترجمہ نہیں۔ یاسین اس کا ترجمہ نہیں۔ والقرآن الحکیم، حکمت بھرے قرآن کی قسم۔ والقرآن الحکیم، حکمت بھرے قرآن کی قسم۔ انک لمن المرسلین، تم یقیناً پیغمبروں میں سے ہو۔ علی صراط مستقیم، بالکل سیدھے راستے پر، بالکل سیدھے راستے پر۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن اس ذات کی طرف سے اتارا جا رہا ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی رحمت بھی کامل ہے۔ 5 آیتیں، 5 آیتوں کا ترجمہ میں نے آپ کو بتایا۔ اب اس کی تھوڑی تفصیل انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں، فضائل تھوڑی بتاتا ہوں، اور انشاءاللہ اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ اگر کسی کی کوئی ضرورت ہے تو وہ کس طرح سورہ یاسین مبارکہ پڑھے اور تاکہ ان کی ضرورت پوری ہو سکے۔ یہ سورت مبارکہ مکی ہے۔ مکی یعنی جو سورت مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ تھی تو وہاں پر جو صورت مبارکہ نازل ہوئی ان کا نام ہے مکی۔ تو یہ سورت مبارکہ مکے میں نازل ہوئی ہے تو اس کا نام، یہ سورت مکی ہے، اور اس میں 83 آیتیں اور 5 رکوع ہیں۔ 83 آیتیں اور 5 رکوع ہیں۔ اب
اس کے فضائل کیا کیا ہیں، سورہ یاسین مبارکہ کے کیا کیا فضائل ہیں، اور اس کے سورہ یاسین مبارکہ کے اور بھی کچھ نام ہیں سورہ یاسین مبارکہ کے. اور سورہ یاسین مبارکہ کب نازل ہوئی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافروں نے بہت تنگ کیا، مکہ مکرمہ میں تکلیف دینے لگی، سختی کرنے لگی. صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے ان کو جب کافروں نے سخت تنگ کیا، پریشان کیا، تو اس وقت یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تھی، کیونکہ اس میں بڑے راز کی باتیں، ایمان، اعمال اور آخرت کا جو اس میں مضمون ہے وہ تمام ایک عجیب نمونے سے بیان کیا گیا ہے. تو اس وقت یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تھی. اور ابو داؤد ایک کتاب ہے حدیث مبارکہ کا. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ احادیث مبارکہ کے جو بڑے کتاب ہیں وہ 6 ہیں. کتنی؟ 6. یہ میں آپ کے علم میں اضافے کے لیے بتا رہا ہوں، جن کو یعنی معلوم نہیں ہے تو ان کو یہ بتاتا ہوں کہ بڑے کتاب جو ہیں وہ 6 ہیں، 6. اس میں ایک کتاب ہے ابو داؤد. اس میں ابو داؤد میں معقل بن یسار، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین مبارکہ کو قلب القرآن فرمایا ہے. قلب القرآن یعنی یہ سورہ مبارکہ قرآن شریف کی دل ہے. یہ سورہ مبارکہ قرآن شریف کی دل ہے، دل. اور اس سورہ مبارکہ کا دوسرا نام عظیمہ بھی ہے. اس سورہ مبارکہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ عظیمہ، کیونکہ اس میں یہ سورۃ مبارک بڑی عظمت والی ہے. تو اس کا نام کیا ہے؟ عظیمہ. یہ اگر کوئی اپنی بیٹی کا نام رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے عظیمہ. یاسین مبارکہ کا دوسرا نام عظیمہ. اور اس کا ایک اور نام ہے، اس کو کہتے ہیں معمہ بھی کہتے ہیں. جو بھی قرآن سورہ یاسین مبارک کی تلاوت کرتا ہے اس کو بڑے صدقات اور خیرات اور برکات ملتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اس کے مسائل حل ہو جاتے ہیں. تو اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ معمہ اس کا دوسرا نام. پڑھنے والے کو خیرات اور برکات ملتے ہیں زیادہ، اس لیے اس کا نام معمہ رکھا گیا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سورہ یاسین مبارکہ کو جو بھی شخص اپنی ضروریات سے پہلے پڑھے گا تو اس کی ضروریات آسان ہو جائیں گی. جو بھی ضروریات ہوں، مثلا کسی کی کوئی بھی ضرورت ہے تو وہ ضرورت پوری کرنے سے پہلے اگر کہے کہ میری یہ ضرورت آسان ہو جائے، پوری آسانی سے پوری ہو جائے، تو وہ پہلے سورہ یاسین مبارکہ پڑھ لے، پھر اس میں لگ جائے تو انشاءاللہ اس کی ضرورت ہو جائے. یہ بڑی ایک اہم بات، یہ توجہ ذہن میں رکھیے. اگر ہم کوئی کام ہے، ہم کسی کام سے جا رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یار یہ کام ہمارا ہو جائے، آسانی سے ہو جائے، تو صحابی فرماتے ہیں کہ وہ پہلے سورہ یاسین مبارکہ تلاوت کر لے، اس کے بعد اپنے کام پہ جائے، انشاءاللہ اس کا کام اچھی طرح بہت اچھا ہو جائے گا، آسانی سے ہو جائے گا. یہ میں نے آپ کو ایک کام کی بات بتا دی، حدیث شریف میں آیا ہے. تو اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یاسین اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام. یہاں پر آئے نا یاسین، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یاسین اللہ کا نام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی فرماتے ہیں، وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ یاسین اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ یاسین حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام. دوسری روایت میں یہ آتا ہے. یہ کچھ نام تھے سورہ یاسین مبارکہ کے جو میں نے آپ کو بتائیں، اور اس کے تھوڑے
فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو بھی سورہ یاسین مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو 10 قرآن شریف پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ایک مرتبہ سورہ یاسین مبارکہ پڑھنے سے 10 مرتبہ قرآن عظیم قرآن کریم پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یعنی ایک آدمی 10 مرتبہ پورا قرآن پڑھے اور ایک آدمی بیٹھ کے ایک مرتبہ یاسین مبارکہ کی تلاوت کرے تو ان دونوں کو ثواب برابر ملے۔ یعنی ایک مرتبہ یاسین مبارکہ پڑھنے سے 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا، یہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ اور جو بھی مرد یا خواتین میں سے کو بھی رات کو اگر کسی نے سورہ یاسین مبارکہ کی تلاوت کی تو صبح تک اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہاں، مگر علماء بزرگ فرماتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے گناہ، بڑے گناہ جو ہوتے ہیں یہ آپ ذہن میں رکھ لیں۔ جو بھی مرد اور خواتین سن رہے ہیں، سنیں گے میری بات، وہ توجہ سے سنیے گا کہ جہاں پر بھی آتا ہے نا کہ یہ عمل کرنے سے آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے تو اس کا مقصود ہے یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ۔ بڑے گناہ جو ہوتے ہیں کبیرہ گناہ وہ توبہ کرنے سے معاف ہوتے ہیں، جب تک ہم توبہ نہیں کریں گے وہ معاف نہیں ہوگے، یہ ذہن میں رکھا کریں۔ کبیرہ گناہ جو بھی ہوتے ہیں نا وہ توبہ کرنے سے معاف ہوتے ہیں، ایسے معاف نہیں ہوتے۔ مثلا ہم نے نماز پڑھی، ہمارے گناہ معاف ہو گئے، تو نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن صغیرہ چھوٹے گناہ، بڑے گناہ توبہ کریں گے تب معاف ہوں گے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اور میں اسی لیے آپ کو مشورہ دیتا ہوں، اپنے لیے بھی آپ کے لیے اہم مشورہ یہ ہے کہ ضروری بات یہ ضرور توجہ سے سنیں گا کہ ہم روزانہ توبہ کریں، صبح کو بھی توبہ کریں، رات کو بھی توبہ کریں۔ جتنے بھی گناہ ہو جائے نا سچی دل سے بیٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے گناہ ہو گئے، میں نے توبہ کی۔ صبح کو بھی توبہ کریں، پھر جب رات ہو جائے نا رات کو بھی توبہ کریں۔ اگلے دن ہم سے پھر گناہ ہو گئے نا تو پھر توبہ کریں، یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گئے، مجھے معاف کر دے، میں نے جان بوجھ کے گناہ کیے، یا اللہ میں نے جان بوجھ کے گناہ کیے، ارادتاً گناہ کیے۔ تو یہ اس طرح توبہ کرنے کی بڑے فضائل، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیے ہی نہیں۔ توبہ ضرور کرنی چاہیے، یہ میرا آپ کو مشورہ ہے، اس سے سارے گناہ معاف ہو جاتے توبہ کرنے، لیکن سچی توبہ، سچی توبہ، یا اللہ میں نے توبہ کی، آئندہ میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کروں گا، میں گناہ نہیں کروں، اگر مجھ سے گناہ ہو بھی جائیں یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں سچی توبہ کرتا ہوں۔ کیونکہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے میں ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے کہ دل میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم، تو ہمیں سچی اور پکی توبہ کرنی چاہیے۔ پھر اگر گناہ ہو جاتے ہیں نا تو پھر توبہ کریں، پھر گناہ ہو جائیں پھر توبہ کریں، روزانہ اگر ہم سے 70 مرتبہ بھی گناہ ہو جائیں توبہ کریں۔ توبہ کرنے سے بڑے بڑے گناہ معاف ہو جائیں۔ ہاں، اگر کسی کو تکلیف دی ہے، کسی کے حق مارے ہیں، کسی کے جو ہے نا جگہ پر قبضہ کیا ہوا ہے، کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے، کسی کے حقوق ہمارے ذمہ تو وہ ادا کر، وہ تو ایسے توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوتی، یہ میں آپ کو بات بتاؤں۔ یعنی کسی کے حقوق ہمارے ذمہ نہ، بندوں کی، اللہ تعالیٰ کے حقوق وہ توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں، بندوں کے حقوق اور مخلوق کے حقوق وہ جب تک ادا نہیں کریں گے وہ معاف نہیں ہوتے، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ باقی باتیں دوسرے اس میں کروں گا، میں آپ کو سورہ یاسین مبارکہ کے پڑھنے کا طریقہ، کہ اگر کوئی ضرورت وغیرہ ہو، زیادہ سخت ضرورت ہے تو وہ کتنی مرتبہ پڑھنی چاہیے اور کس طرح پڑھیں کہ ہمارا جلدی مقصد حاصل ہو جائے، انشاءاللہ اگلے سبق میں آپ کو بتاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔